بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ابن ملجم یمن میں تھا، وہاں سے عراق آیا۔ اس نے خوارج کے ساتھ مل کر حضرت علی المرتضیٰ سے جنگ لڑی تھی۔ وہ مخفی طور پر کوفہ پہنچا۔ کوفہ میں کتام نامی عورت سے ملاقات ہوئی۔ کتام کا باپ اور اس کے بھائی جنگ نہروان میں حضرت امیر کے ہاتھوں مارے گئے تھے، اس لیے اس کے دل میں حضرت امیر کے لیے کینہ برک رہا تھا۔ کتام ایک حسین و جمیل دوشیزہ تھی اور ابن ملجم اس کے حسن پر فریفتہ ہو چکا تھا۔ اس نے کتام سے شادی کی درخواست کی۔ کتام نے اس کی خواہش کو 3 شرائط پر قبول کیا کہ اس کا مہر 3000 درہم، 1 غلام اور کنیز اور مولا کائنات کے قتل پر مشتمل ہو۔ ابن ملجم نے کہا، مجھے علی کے قتل کے علاوہ باقی تمام شرائط قبول ہیں، کیونکہ علی کا قتل میرے لیے مشکل ہے۔ کتام نے کہا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ جب علی کسی کام میں مشغول ہوں، تم اچانک پیچھے سے حملہ کر دینا اور ان کو قتل کر دینا، اس سے میرے دل کو سرور ملے گا۔ اس وقت ابن ملجم نے کہا، کتام، خدا کی قسم، میں کوفہ میں علی کو قتل کے ارادے سے ہی داخل ہوا ہوں۔ ابن ملجم نے اس حسینہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے قبیلے میں سے ایک شخص کو نامزد کرے جو اس معاملے میں اس کی مدد کرے۔ چنانچہ کتام نے 2 افراد، وردان بن مجالد اور شبیب بن بحرہ کو اس کے معاون مددگار کی حیثیت سے متعین کیا۔ کتام نے مسجد میں خیمہ لگا رکھا تھا اور ظاہری طور پر نماز، روزہ اور اعتکاف وغیرہ بجا لاتی تھی۔ 19 رمضان کی شب یہ تینوں افراد ساری رات اس کے خیمے میں موجود رہے۔ کتام نے جن تلواروں کو زہر میں ڈبویا ہوا تھا وہ انہیں دیں اور انہوں نے یہ تلواریں اپنے لباس کے نیچے حمائل کر لیں۔ سازشیوں نے اس منصوبے سے اشد بن قیس کو بھی آگاہ کر رکھا تھا۔ اس نے بھی ان لوگوں کی گہری سازش سے اتفاق کیا کہ وہ اس رات ان کی مدد کے لیے مسجد میں آیا۔ روایت میں ہے کہ یہ تینوں لائن ابن ملجم، شبیب اور وردان رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دروازے کے پیچھے چھپ کر بیٹھے جسے حضرت امیر نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ امام اس دروازے سے تشریف لائے اور فرمایا، اے لوگوں، نماز نماز۔ شبیب نے لپک کر تلوار کا وار کیا جو مسجد کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ آپ بڑھے۔ ابن ملجم جو وار کے لیے تیار تھا، اس ملعون نے بڑھ کر پیشانی پر وار کیا۔ آپ بری طرح زخمی ہو گئے۔ پھر یہ تینوں افراد وہاں سے فرار ہو گئے۔ شبیب اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے چچا زاد بھائی نے دیکھا کہ وہ کتام کا دیا ہوا ریشمی سینہ بند اتار رہا تھا۔ اس کے چچا زاد نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے امیر المومنین حضرت علی کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کیا۔ شبیب نے چاہا کہ وہ نفی میں جواب دے، لیکن گھبراہٹ کے عالم میں اقرار کر بیٹھا اور فوراً بولا، ہاں، میں نے علی کو شہید کیا۔ اس کا چچا زاد بھائی محب علی تھا۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے مولا کائنات کو قتل کیا ہے، تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا اور اس ملعون کو واصل جہنم کیا۔ دان نے جب ابن ملجم کو مولا علی کے فرق اطہر پر تلوار کا وار کرتے ہوئے دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور عالم خوف میں گھر پہنچ گیا۔ جب اس نے اس واقعے کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ ابن ملجم بھی فرار ہو گیا، لیکن قبیلہ ہمدان کے ایک شخص ابو ذر نے اس کا پیچھا کیا اور اس نے اوپر والی چادر اس پر پھینک کر اس پر قابو پا لیا اور اسے زمین پر لٹا دیا۔ اس کی تلوار قبضے میں لے لی اور اسے اسیر کر کے امیر کائنات کے پاس لے آیا۔ جب ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ابن ملجم سے پوچھا، اے ظالم انسان، تجھے کس چیز نے میرے قتل پر آمادہ کیا؟ ابن ملجم نے کہا، خدا کی قسم، اس تلوار کو میں نے 1000 درہم کے بدلے خریدا ہے اور 1000 درہم کے ساتھ مسموم کیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی یہ تلوار میرے ساتھ خیانت کرے تو پھر اس پر لعنت ہو۔ روایت میں منقول ہے کہ اگر اس وار سے دار بقا کی طرف رخت سفر باندھ جاؤں تو اسے پیغمبروں کے قاتلوں کی طرح سزا دینا، اور پیغمبروں کے قاتلوں کی سزا قتل اور جلانا ہے۔ تو پھر حضرت حسن المجتبیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حسن، اگر میں مر جاؤں تو اسے اسی تلوار کے ایک وار سے قتل کر دینا۔ دیکھو یہ قیدی ہے، اس پر مہربانی اور شفقت کرنا۔ دیکھو اس کی آنکھوں میں حلقے پڑ گئے ہیں اور اپنے انجام کے خوف سے اس کا دل کانپ رہا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے عرض کیا، اے پدر بزرگوار، اس غدار نے آپ کو یہ شدید ضرب لگائی اور آپ اس کے ساتھ لطف و احسان سے پیش آنے کا حکم فرما رہے ہیں۔ علیہ السلام نے فرمایا،
ہم اہل بیت کا شیوا محبت و شفقت سے پیش آنا ہے۔ یہ اگرچہ میرا قاتل ہے لیکن تم اس سے محبت و شفقت کا برتاؤ کرنا۔ جو تم خود کھاؤ اسے بھی کھلانا، جو خود پیو اسے بھی پلانا۔ اس وقت تک پیکر امام علیہ السلام خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے گھر لے چلو۔ پس مولائے کائنات علیہ السلام کو ایک سفید چادر میں ڈال کر اٹھایا گیا اور آپ علیہ السلام کو دولت سرا پر لایا گیا۔